औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। मेरी अजीज़ माओ और बहनों, आज का जो हमारा मौजू है ये शवाल के 6 रोज़ों की फजीलत और अहमियत का है। शवाल के रोज़े, शवाल की रमज़ानुल मुबारक करीम के रोज़े गुजरने के बाद 6 शवाल के रोज़ों को रखने का एहतमाम करें। हज़रत अबू अयूब अंसारी से रवायत है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रमज़ान के रोज़े रखने के बाद शवाल के महीने में भी 6 रोज़े रखेगा उसे उम्र भर के रोज़ों का सवाब मिलेगा, गोया आपने सारा साल रोज़े रखे। एक नेकी 10 के बराबर होती है। तो इस तरह अगर हम देखें, अगर 30 रोज़ों के हर रोज़ों को 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितने रोज़े बन जाएंगे? 300। तो 6 रोज़ों की तो 6 रोज़े आखिरी जो हैं वो आपके 60 हो जाएंगे। साल में कितने दिन होते हैं? तो गोया आप सारा साल रोज़े से रहे। अमूमन हम ख़वातीन रमज़ान के रोज़े तो सारे रख लेती हैं, लेकिन शवाल के 6 रोज़े हम छोड़ देती हैं, क्योंकि शवाल के रोज़ों के लिए हम सुस्ती कर लेती हैं। तो आपको पहले से ही नियत कर लेनी चाहिए कि हम शवाल के भी इंशाअल्लाह के भी 6 रोज़े रखेंगी। और एक जगह पर और इरशाद है, रमज़ान के रोज़े 10 महीने के रोज़े और शवाल के 6 रोज़े 2 महीने के रोज़े 2 महीने के रोज़ों के बराबर हैं। तो इस तरह पूरे साल के रोज़े हो गए। तो ये आप ईद के फ़ौरन बाद या वक्फे से रख सकती हैं। और एक बात मैं आप सबसे ज़रूर कहना चाहूँगी, जो ये शवाल के 6 रोज़े हैं ये अल्लाह ताला की रहमत का तसलसल हैं। जब आका करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज को जब अल्लाह से मुलाकात करते तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए महबूब, आपकी उम्मत सब्र करने वालों को मैं बेहिसाब अता करूँगा। तो जो कुछ भी हमें मिला है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मिला है। चलें मेरी माओ और बहनों, चलते हैं अपने मौजू की तरफ। प्यारे अल्लाह ताला का शुक्र है कि प्यारे अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान अता किया, रमज़ान की बरकतें अता की, रमज़ान की रहमतें अता की। रमज़ान का पूरे महीने में हमने इबादत की, हमने कुरान पाक पढ़े, नमाज़ें पढ़ी। अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए। रमज़ान का महीना गुजर गया है, शवाल शुरू हो गया है। जैसे ही चाँद नज़र आता है तो शवाल शुरू हो जाता है। जैसे ही तरावी ख़त्म हो जाती है रमज़ानुल मुबारक ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो चाँद नज़र आएगा माह शवाल का होगा। जैसे ही रमज़ान ख़त्म हो गया, रोज़े ख़त्म हो गए, लेकिन शवाल के रोज़े शुरू हो जाते हैं। सिर्फ ये फ़र्क है, रोज़ों की फ़र्जियत ख़त्म हो जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के बाद साल भर में कुछ अयाम, कुछ दिन ऐसे हैं जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने की तलकीन की है, रोज़ा रखने के बारे में फरमाया है, लेकिन वो फ़र्ज़ नहीं है। अगर चाहें तो आप ना रखें तो उसका कोई गुनाह नहीं है। अगर कोई शख्स रमज़ान के रोज़ों के अलावा एक रोज़ा भी ना रखे तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, लेकिन नफली रोज़ों का सवाब बहुत है। जैसे नफली नमाज़ों में कुछ नमाज़ें ऐसी हैं जिनका सवाब बहुत ज़्यादा होता है। जैसे फ़र्ज़ नमाज के बाद आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं तो इसको अल्लाह ताला की लाडली नमाज कहा जाता है, तहज्जुद की नमाज को, हालांकि वो फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरीके से कुछ नफली रोज़ों का सवाब भी अल्लाह ताला ने बहुत रखा है। हदीस से रवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे अफजल तरीन रोज़े मुहर्रम के महीने का रोज़ा है, यानी 9 और 10 या 10 और 11 का। और रमज़ानुल मुबारक के फौरी बाद जो रोज़े आते हैं वो शवाल के 6 रोज़े होते हैं।
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، یہ اس طرح ہے جیسے اس نے پورے سال روزے رکھے۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، اگر آپ میں ہمت ہو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد تو شوال کے روزے بھی لازمی رکھ لیا کریں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو ابھی بیان کی ہے۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، اگر رمضان کے روزے 30 ہو گئے یا 29 ہو گئے تو اس کے بعد شوال کے 6 روزے 35 روزے ہو گئے یا 36 روزے ہو گئے، جو بندہ یا بندی یہ 35 یا 36 روزے رکھے گا اس کو اللہ تعالیٰ اسلامی کیلنڈر میں 255 دن کا سال ہوتا ہے، 255 دن کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں ایک بات جو سب سے اہم ہے وہ میں آپ کو بھی بیان کر دیتی ہوں، یہ روزے آپ نے صرف عید کا دن چھوڑنے کے بعد جب مرضی رکھ سکتے ہیں۔ ان سب روزوں کو ایک ساتھ اکٹھا بھی رکھ سکتے ہیں اور وقفے سے بھی رکھ سکتے ہیں، اور آپ اس کو پورے مہینے میں کسی بھی 6 دن میں ان روزوں کو رکھ سکتی ہیں۔ یہ دونوں طرح سے آپ کے لیے بہتر ہے، یہ اختیار آپ کے پاس ہے۔ آپ پورے شوال میں ان 6 روزوں کو کبھی بھی مکمل کر سکتی ہیں، صرف عید کا دن چھوڑنے کے بعد۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لگاتار یہ 6 روزے رکھیں، پورے مہینے میں آپ 6 روزے رکھ سکتی ہیں۔ یہ روزے شوال کا مہینہ گزرنے سے پہلے آپ نے پورے کرنے ہیں۔ ان 6 روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کے علاوہ پیر اور جمعرات کو خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھیں۔ اس کے لیے بھی حدیث میں ترغیب آ رہی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، تو اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان دنوں کے روزے رکھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے۔ اگر ہم ان 2 دنوں کا روزہ رکھتے ہیں تو دوسرے دنوں سے ان دونوں دنوں کی فضیلت زیادہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کو زندہ کرنا 100 شہداء شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور ایک شہید کے بارے میں کیا ہے؟ بغیر حساب کے حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، ایک اور اہم چیز میں آپ کے ساتھ بیان کرتی ہوں۔ روزوں کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے، جس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، اگر آپ کے رمضان کے کچھ روزے چھوٹ بھی گئے ہیں، کیونکہ ماؤں اور بہنوں ماہواری آنے میں 5، 6 یا 7 روزے ہمارے چھوٹ جاتے ہیں، تو پہلے آپ نے ان روزوں کو رکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے شوال کے روزوں کو رکھنا ہے، کیونکہ رمضان کے روزوں کی تعداد پوری ہوگی، فرضی روزے پورے ہوں گے فرض، اس کے بعد ہی ہم نفلی روزے رکھ سکتی ہیں۔ شوال کا پورا مہینہ ہمارے پاس ہے، اس میں آپ اپنے پہلے فرضی روزے پورے کریں، 30 روزوں کی تعداد پوری کریں۔ اگر 29 روزے ہوئے ہیں رمضان کے تو 29 روزوں کی تعداد پوری کریں، اس کے بعد پھر آپ شوال کے 6 روزے رکھیں۔ ہمارے لیے جو فرض روزوں کی قضا ہے پہلے وہ پوری کرنی ضروری ہے، پہلے ہم اپنی قضا پوری کریں گے، پھر اس کے بعد نفلی عبادت کریں گے، نفلی روزے رکھیں گے۔ اور دوسری بات، اگر آپ کے رمضان کے روزے نہیں رکھے گئے، کوئی سفر میں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کسی وجہ سے بھی روزے نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے قضا ہے، وہ پورے سال میں کسی ٹائم بھی فرض روزے رمضان المبارک کے فرض روزے رکھ سکتا ہے۔ اگر کسی کا غلطی سے بھی کوئی روزہ چھوٹ گیا تو وہ بھی اپنا روزہ دوسرے دنوں میں رکھ کے پورا کر سکتا ہے، اس کی قضا ادا کر سکتا ہے۔ اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، ایک اور اہم بات، شوال کے روزوں کی قضا نہیں ہے۔ شوال کے روزے 6 روزے جو ہیں یہ ہم نے شوال کے مہینے میں ہی رکھنے ہیں۔ ایک بات کی اور وضاحت آپ کو کرتی چلوں کہ جو لوگ رمضان کے روزے نہیں رکھتے، فرض روزے نہیں رکھتے، تو ان کے لیے شوال کے روزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ وہ فرض روزے چھوڑ کر اور نفلی عبادت کر رہے ہیں، شوال کے روزے رکھ رہے ہیں لیکن فرض روزے نہیں رکھ رہے، تو یہ ان کے لیے
بہتر نہیں ہے، کیونکہ فرض روزوں کی اہمیت زیادہ ہے۔ نفلی روزے ہم رکھیں یا نہ رکھیں اس کا ہمارے پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن فرض روزوں کے بارے میں ہمارے سے پوچھا جائے گا۔ سب سے زیادہ اہمیت فرض روزوں کو دی گئی ہے، خواہ وہ نماز ہو، خواہ روزے ہوں، خواہ کوئی چیز ہو، فرض کو اہمیت دی گئی ہے۔ نفلی عبادت کو بعد میں ہے، نفلی عبادت آپ کریں یا نہ کریں اس کا آپ کو اگر کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ سب سے بہترین چیز یہ ہے جو بھی مائیں اور بہنیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے وہ پورے سال کا اجر و ثواب ملے گا، آپ کے مال نامہ میں لکھا جائے گا۔ اور دوسرا اس کا ثواب و اجر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرے گا۔ جو بھی بندہ یا بندی یہ شوال کے 6 روزے رکھے گا، روزہ تو رکھنا ہے، روزے کا ثواب تو ملے گا، اور ساتھ یہ بھی نیت کر لیں کہ اے پیارے اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں، تو اس نیت کے ساتھ کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، تو میری عزیز ماؤں اور بہنوں آپ کو صرف یہ نیت کرنی ہے تو آپ کو اس کا ثواب بے پناہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے اس ویڈیو کو کوئی سنے گا، دیکھے گا تو اس کا اجر و ثواب آپ کے مال نامہ میں اور ہمارے مال نامہ میں لکھ دیا جائے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو اور نئے عمل کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم گے